اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ای میل، ٹیکسٹ یا وائس میل پر ہمیں موصول ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے وائس میل پر اپنے سوالات ریکارڈ کروائے ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم ان کو شامل کریں گے آپ کی آواز کے ساتھ۔ رابطے کی تفصیلات آپ کو ہر دفعہ جو ہے وہ ہم شروع میں دکھاتے ہیں اور پھر آخر پر بھی دکھا دی جاتی ہیں۔ ای میل ایڈریس اور نمبر، اور وائس میل کے لیے نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہ پروگرام اب الگ فل سے انٹرنیٹ پر بھی آپ کو دستیاب ہے، یوٹیوب کے چینل پر، اور پھر جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے alislam.org پر آپ alislam.org/فقہ کے ذریعے بھی آپ اس پیج پر جا کے جس وقت چاہیں اپنی سہولت سے کوئی پروگرام جو گزشتہ آپ کا رہ گیا ہو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی معین سوال جو ہے وہ بھی اس میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس پیج پر آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی، جو ویب سائٹ کی ہماری ٹیم ہے انہوں نے محنت سے یہ بھی کیا ہے کہ اس کو ٹائم کے حساب سے اس کے سوالات اس کے نیچے لکھ دیے ہیں کہ کتنے منٹ پر آپ کو کون سا سوال جو ہے وہ اس میں مل سکتا ہے، تو سہولت سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی سوال دوبارہ چیک کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے سوالات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب۔ ظہیر صاحب، امریکہ سے یہ سوال ہمیں ندرت نسیم بٹ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں اگر امام جمعے کے ساتھ ہی عصر کی نماز جمع کروا دے تو اس وقت ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لینا بہتر ہے، یا عصر کے وقت پر الگ نماز ادا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بنیادی اور پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کسی ضرورت کے تحت فیصلہ کرتی ہے کہ نمازیں جمع کی جائیں تو اس وقت نمازوں انتظامیہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے اس نے بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کوئی ایسا فیصلہ کیا جی، نظام بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اطاعت سکھاتی ہیں، اور نماز بھی دراصل اطاعت ہی سکھاتی ہے، اسی لیے امام کی اقتداء کی جانی ضروری ہے۔ جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کیا جائے، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کیا جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر انتظامیہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نمازیں جمع ہونی ہیں تو پھر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اچھا میں تو اس میٹنگ میں نہیں جانا، یا یہ تو چند لوگوں کی ہے، یا تو میں اپنی بعد میں پڑھ لوں گا، تو یہ بات دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس میں پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تو باجماعت نماز ہو رہی ہے، اور بعد میں اگر وہ وقت پہ پڑھے گا تو اکیلا اسے پڑھنا پڑے گا، تو وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے کی نماز کی بجائے جو جماعت کی نماز ہے وہ 27 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے، تو وہ کیوں اس 27 گنا درجے کو کیوں چھوڑا جائے؟ تو اس لیے اگر انتظامیہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نمازیں جمع ہونی ہیں تو پھر اسی وقت باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور یہی نماز ہمیں سکھاتی ہے اور یہی نظام ہمیں سکھاتا ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہاں تک سکھایا گیا کہ اگر امام ایک غلطی کر دے، آپ توجہ دلائیں امام کو، اور وہ اپنی غلطی درست نہ کرے تو آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس وقت اس کو چھوڑ دیں، اس کی غلطی میں بھی آپ نے فالو کرنا ہے، تو بعد میں اسے توجہ دلائی جا سکتی ہے، اور اس میں احادیث میں ملتے ہیں واقعات کہ حضور نے پھر اس پہ سجدہ سہو کیا، لیکن اس وقت اس کو اسی طرح فالو کرنا، یعنی نماز سے یا امام سے یا نظام سے علیحدہ نہیں ہوا جا سکتا اس خیال سے کہ یہ کام کرنا اس وقت جو ہے وہ درست نہیں، یا اس سے بہتر میں کوئی کام جو ہے وہ کر لوں گا۔
اور یقیناً اس وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر اطاعت کی غرض سے اور نیکی کی غرض سے انسان اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس سے اس کو زیادہ ہی ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ جیسا اگلا سوال یہ ہمیں ایک دنیا کے ایک دوسرے کونے سے آسٹریلیا سے موصول ہوا ہے۔ خرم مسعود صاحب نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ ان کا سوال تو کافی دیر سے یہ ہمیں موصول ہوا ہے اور یہ ہر دفعہ پروگرام کے آخر پر چلا جاتا تھا اور اگلی دفعہ پھر ہمارے پاس نئے سوالات ہوتے تھے۔ تو بہرحال سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کی رکعات کتنی ہے اور ادائیگی کا کیا طریق ہے؟ نماز تہجد کے متعلق جو وقت ہے وہ نصف شب کے بعد سے شروع ہو کے نماز فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، اس سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو اس دوران وہ مختلف وقتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، ایک وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ احادیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ نظر آتا ہے وہ مختلف روایات ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور نے مختلف وقتوں میں بھی نمازیں یہ پڑھی کہ حضور نے اٹھے 2 رکعت نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے سو کے، پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ تو رات کے مختلف حصوں میں بھی نماز کو حضور نے تقسیم کیا، اور یعنی اس میں 2 رکعتوں کا پڑھنے کا بھی حضور کا اسوہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی 4 رکعت پڑھی، اور وہ وہاں پہ الفاظ ہے لا تسأل عن طولہن و حسنہن، کہ ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھو، اتنی لمبی تھی اور اتنی خوبصورت تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ 4 رکعت پڑھی، پھر 4 پڑھی، پھر حضور نے وتر پڑھے۔ تو یہ گویا ایک تو وقت پتہ چل گیا کہ نصف شب سے لے کے نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک، اور دوسرا یہ کہ حضور نے 2 رکعتیں بھی پڑھی اور 4 رکعتیں بھی پڑھی۔ تیسرا یہ کہ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث سے روایات ملتی ہیں وہ وتر شامل کر کے زیادہ سے زیادہ 13 اور کم سے کم 9 کی ہمیں روایت ملتی ہے۔ گویا حضور نے، اور جو کثرت کے ساتھ جو بہت ساری احادیث میں حضور کی جو سنت ملتی ہے، اور جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں 11 رکعت سے زیادہ نماز کبھی نہیں تہجد کی پڑھی۔ وہ حضور نے 2 رکعتیں کر کے پڑھی ہوں، 4 رکعتیں کر کے پڑھی ہوں، مختلف وقتوں میں پھیلا کے پڑھی ہوں یا اکٹھی پڑھی ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تو یہ تو تھا، لیکن اس میں یہ جو 13 والی ہے وہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے وتر کے بعد بھی 2 نوافل بیٹھ کے پڑھے، بعض میں آتا ہے بیٹھ کے، بعض میں آتا ہے اسی طرح۔ تو وہ 11 والی جو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھے، اگر اس میں 2 نوافل وتر کے بعد کے شامل کر لیں تو وہ 13 ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح وہ بھی تطبیق ہو جاتی ہے اس حدیث کی بھی۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کی کہ جہاں تک وتروں کا تعلق ہے اس وقت پڑھنے کا، اس کے بھی دونوں طریق ہی موجود ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے وہ وتر مسلسل بھی پڑھے ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے حضور نے۔ اور اسی طرح حضور کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی کے بارے میں بھی ایک روایت حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیان ہوئی ہے سیرت المہدی میں، وہ میں یہاں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ 1895 میں مجھے رمضان قادیان گزارنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی۔
آپ کی عادت تھی کہ وطر اول شب میں پڑھ لیتے اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے. تو وہی اگر 3 وطر اس میں شامل کر دیں، 8 اور 3 11 ہو جاتے ہیں، تو وہی اپنے آقا و مولا کی اقتداء میں اسی طرح حضرت عائشہ کی اس روایت کو اگر لیا جائے تو 11 رکعتیں حضور ادا فرماتے تھے. اس میں ایک اور چھوٹی سی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور کی جسم مضبوط تھا، جو عمر رسیدہ نہیں جب ہوئے تھے، اس سے پہلے تک حضور 11 یا 13 رکعتیں تہجد پڑھتے تھے، لیکن آخری وقت میں، آخری عمر میں جا کے حضور نے پھر 6 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وطر کی، اور وہ ہے 9 جو آتا ہے نا کہ حضور نے 9 رکعتیں بھی پڑھی، اس کی وضاحت بھی حدیث میں ملتی ہے. تو یہ ہے تہجد کا وقت اور اس کی رکعات اور اس کی ادائیگی کا طریقہ. ادائیگی میں اس کے کوئی ایسا جو ہے خاص نہیں ہے، جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جیسا آگے چلتے ہیں. تو یہ سوال ہمارا نماز سے ہٹ کے زکوٰۃ کا دوسرا جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے اس سے متعلق ہے. ریاض احمد طاہر صاحب نے لاڑکانہ سندھ سے یہ ہمیں پوچھا ہے، ابڑو صاحب نے. وہ کہتے ہیں کتنے تولے سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ایک حصہ اس کا یہ ہے. پھر دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سونے کے زیورات کے اندر بعض دفعہ موتی یا نگینے بھی لگے ہوتے ہیں، تو ان کا حساب کس طرح ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے کے متعلق جو زیورات کے متعلق ہے اس میں فقہاء کے مختلف نظریات ہیں، مختلف اقوال ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا ساروں کا ایک خلاصہ جو بیان کیا، وہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی زیور استعمال میں ہوتا ہو اور کبھی کبھی لوگوں کو، غریب عورتوں کو پہننے کے لیے بھی دے دیا جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو زیور اپنے استعمال میں ہو اور دوسروں لوگوں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے اس پہ زکوٰۃ دینا بہتر ہے. اور اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں اس پہ عمل ہوتا ہے اور سال کے بعد اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی. اور تیسرے زیورات اس قسم کے ہیں جو خالص مال کے لیے رکھے جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں، سرمایہ کے لیے رکھے جاتے ہیں. ان کے متعلق حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس پہ زکوٰۃ ہے. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ کتنے وہ تولے سونا ہو، کتنا وزن ہو. تو حضرت ہم جب احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو 20 مسکال یا 20 دینار کا آتا ہے کہ سونے، اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا یا 20 مسکال سونا ہو تو اس پہ سال گزرنے پر اس پہ 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. 20 مسکال یا 20 دینار سونا اگر ہم اس زمانے کے مطابق اس کو کریں جس میں سیر اور تولے ہوتے تھے تو وہ 7.5 تولے اس کا وزن بنتا ہے. اور اگر آج کے زمانے میں جو گرام کا زمانہ ہے اس میں اگر اس کا نکالیں تو 85 گرامز جو ہیں، 85 گرام جو ہے سونا بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو کہ 7.5 تولے یا 85 گرام سونا اگر اس کے پاس ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس پہ فرض ہو، واجب ہو جاتی ہے کہ اس کا 2.5% جو زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% سونا دے یا اس کی قیمت ادا کر دے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دی کہ جو خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہے 7.5 تولے یا 85 گرام زیور ہے ان کے پاس اور وہ اپنے استعمال میں ہے اس کے، تو اس کے لیے چونکہ وہ ذاتی استعمال میں ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دینا بہتر ہے. اور اگر وہ لوگوں کو دے دیتی ہیں استعمال کے لیے تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی اس کی زکوٰۃ نکل جاتی. لیکن جو خالص انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہے، سرمایہ کے لیے رکھا ہے، اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. دوسرا جو حصہ تھا ان کے سوال کا، وہ نگینے اور موتی وغیرہ ہیں، ان کے متعلق جواہرات پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ارشاد میں پیش کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا حضرت صاحب سے، ایک خط آیا جس میں یہ تھا کہ سوال پیش ہوا کہ مکان میں میرا 500 روپے کا حصہ ہے،
اس حصے میں مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا جواہرات و مکانات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو وہ نگینے اور موتی اگر تو وہ اس میں زیور کا حصہ ہیں اور اس کی قیمت لگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ الگ ہیں جواہرات رکھے ہوئے تو ان کے متعلق اس میں کیا حکمت ہے یہ مجھے نہیں اس کی ملی۔ لیکن اگر وہ کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ موتی جو ہیں آپ جب زیور سے الگ کر لیتے ہیں تو وہ جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو وہ موتیوں کا کوئی وہ نہیں مول نہیں لگتا، اس کا مول نہیں وہ لگاتے، وہ کہتے ہیں یہ تو نگینے تھے، یہ تو بیچنے میں تو اس کی وہ قیمت جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس لیں تو وہ ان کو الگ کر کے وہ کہتے ہیں اتنے۔ اس لیے غالباً یہ اس میں حکمت ہے کہ چونکہ اس کی قیمت مارکیٹ میں نہیں ہے اس لیے اس پہ پھر زکوٰۃ بھی اس پہ عائد نہیں ہوتی، تو خالص سونا جو ہے اس پہ یہ زکوٰۃ عائد ہوتی۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔ اور آگے چلتے ہیں ہم یہاں سے، اور ہمارے پاس اب یہ ایک سوال ہے، منزہ فضل صاحبہ نے یو کے سے ہمیں پوچھا ہے۔ جیسا اس سوال سے پہلے میں یہ عرض کروں، بعض دفعہ میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ارد گرد میں کہ سنا کے وہ ایسی پختہ ہو جاتی ہیں کہ گویا ان کو دین کا یا دین کی تعلیمات کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک سنی سنائی بات جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ سننے میں آیا ہے اگر دو بہنوں کا نکاح یا رخصتی ایک ہی دن ہو تو دونوں میں سے صرف ایک سکھی یا خوش رہ سکتی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ بعض ایسی معاشرے کی باتیں ہوتی ہیں وہ توہمات سے اٹھتی ہیں اور لوگ اس کو اپنا معاشرے کا حصہ، اپنی طبیعتوں کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اتنا ان کی طبیعتوں میں وہ راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات درست ہے۔ ایسی کوئی یہ بات نہیں ہے، نہ قرآن سے ایسی کوئی بات ملتی ہے، نہ حدیث میں ایسی کوئی ممانعت ہے کہ دو بہنوں کا اکٹھا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن میں یہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک گھر میں نہیں بیاہا جائے، ایک گھر سے مراد کہ ایک بندے کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہو سکتی، ایک خامند کے ساتھ دو بہنیں نہیں بیاہی جا سکتی، وہ ممانعت ہے۔ لیکن اگر ایک ہی دن ایک رخصتی یا نکاح ہو تو اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں، بلکہ جب یہ میں سوال دیکھ رہا تھا تو عجیب بات ہے کہ میری اپنی بہنوں کا، دو بڑی بہنیں، میں بہت چھوٹا تھا، وہ بڑی بہنیں تھیں دونوں، ان کا ایک ہی دن نکاح ہوا ہے، ایک ہی دن ان کی رخصتانہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ میرے جو چھوٹے بہن ہوئی تھے وہ تو 35-30 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، لیکن جب تک وہ رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے سکھ کے ساتھ دونوں بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے گھر میں بڑی راضی خوشی اور بڑی جس طرح ایک بڑا پرسکون اطمینان قلب ہمارے والدین کو نصیب ہوا ہے اپنی بہنوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے، بالکل۔ اور عجیب بات ہے ایک ہی دن نکاح ہوا ہے اور ایک ہی دن رخصتانہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے زید صاحب، بڑی وضاحت سے آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، بس اتنا وقت ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔